بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلم پرویز کو یوٹیوب چینل اور فیس بک پر، اور اینکر گوگل پر اور ایمیزون میوزک پر۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کیا قانونی حقوق ہیں، آپ کے کیا آئینی حقوق ہیں، ریاست نے، ملک نے، قانون نے، عدالت نے آپ کو آپ کے کون کون سے حقوق کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، کون کون سے حقوق آپ کے موجود ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے آئینی، قانونی، ریاستی، عدالتی کیا کیا حقوق موجود ہیں۔ ایسے ہی آئینی اور قانونی حقوق سے اگر آپ آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اگر آپ میں سے کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے کامنٹ باکس میں اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ ہم آپ کو کنیکٹ کر لیں گے گوگل کے اوپر، ہم آپ کو کنیکٹ کر لیں گے زوم کے اوپر، اور آپ کی رائے کو عوام تک پہنچانے میں ہم اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ آج ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی آئین پاکستان، آرٹیکل نمبر 89۔ What does Constitution of Pakistan 1973 says about ordinance؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر قانون نہ بن سکے، اگر اسمبلی از خود کوئی قانون سازی نہ کر سکے، تو صدر کو بھی اس بات کا اختیار آئین نے دیا ہے کہ وہ آرڈیننس کے تھرو کوئی بھی ایکٹ، قانون، ضابطہ بنا سکتا ہے، مگر وہ کس ضابطے کے تحت، کس دستور کے تحت، وہ ہم آپ کے حضور پیش کرتے رہتے ہیں گاہے بگاہے۔ آرٹیکل نمبر 89 Constitution of Pakistan says about ordinance۔ صدر مملکت، صدر پاکستان، سینٹ یا قومی اسمبلی کا اجلاس اگر ہو رہا ہو، اگر اس بارے میں مطمئن ہو صدر کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، اگر صدر مطمئن ہو کہ ایسے حالات موجود ہیں، اس قسم کے حالات موجود ہیں جن کی بنا پر فوری کارروائی وقت کی ضرورت ہے، تو وہ حالات کے پیش نظر صدر حالات کے تقاضے کے مطابق آرڈیننس وضع کر سکتا ہے، آرڈیننس نافذ کر سکے گا۔ آرٹیکل نمبر 89 کا پیرا نمبر 2 کہتا ہے کہ کوئی آرڈیننس وہی قوت و اثر رکھے گی، کوئی بھی آرڈیننس ہو وہ وہی درجہ اس کو ملے گا جو پارلیمنٹ کے ایکٹ کا ہوتا ہے، قانون کا ہوتا ہے، اور ایسے ہی پابندیوں کے تابع ہوگا جو پارلیمنٹ کے اختیار اور قانون سازی پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن ایسے ہر آرڈیننس کو پیش کیا جائے گا قومی اسمبلی کے سامنے، آپ کے نیشنل اسمبلی کے سامنے اس آرڈیننس کو پیش کیا جائے گا، رکھا جائے گا۔ اگر اس میں پیرا نمبر 2 کے آرٹیکل نمبر 73، جو آلریڈی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں قانون سے، اپنے بنیادی حقوق سے، آپ کی اپنی ذمہ داریوں سے معلوم ہونا چاہتے ہیں، آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو ووٹ دے کر کے آپ نے اسمبلی تک پہنچایا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا، آپ یقین کریں کہ انسان کو جو اشرف المخلوق اللہ نے بنایا ہے، اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقوں میں، تمام کریچر میں، تمام
اپنے مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا اس میں افضل، اعلیٰ، آپ کو، انسان کو، ہم کو، بنی نو انسان کو بنایا ہے اشرف. کیوں بنایا ہے؟ علم اور عمل کے تابع کام کرتا ہے یہ مخلوق. اور علم دو قسم کا ہے. ایک وہ علم جو اللہ نے اوپر سے ڈائریکٹ قرآن کی صورت میں ہم تک ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے دل کو صاف کرنے کے لیے، ہماری مکمل گائیڈنس کے لیے بنایا ہے. اور دوسرا ہمارے تجربے میں جو بات چیت آتی ہے، جو معاملات آتے ہیں، جو کمی بیشی ہوتی ہے، کھانا پینا، رہنا سونا جاگنا، معاملات کو ڈیل کرنا، ملک سے ملک کے ساتھ کیسے معاملات کو طے کیا جائے، اس کے لیے ریاست قانون بناتے ہیں. ہر ریاست کے اپنے قوانین ہیں. تو آپ جن کو ووٹ دے کر کے الیکشن کے ذریعے اسمبلی تک پہنچاتے ہیں، پارلیمنٹ تک پہنچاتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے یہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں آئین اور قانون کی روشنی میں. تو آرٹیکل نمبر 73 آلریڈی ہم بنا چکے ہیں. اس کا ویڈیو آپ اگر چاہیں تو معلوم کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. آرٹیکل نمبر 73 کا شق نمبر 2 میں اس معاملات کی جو ابھی ہم آرٹیکل 89 میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس معاملات میں سے سب یا متعلق کچھ احکام، آرڈر شامل ہوں اور وہ اپنے نفاذ سے، یعنی اس کو امپلیمنٹ کرنے سے 120 دن کے اختتام پر، یا اگر اسمبلی اس مدت کے اختتام سے قبل اس کی نامنظوری کی قرارداد پاس کر چکی ہے یا پاس کر دے، تو اس قرارداد یعنی 1973 کا آرٹیکل نمبر 73 کا سیکشن نمبر 2، اس قرارداد اس کے تحت اس قرارداد کے پاس ہو جانے کے بعد یہ جو پیش کیا اسمبلی میں آرٹیکل 73 کے تحت جو مسودہ پیش کیا ہے پارلیمنٹ میں، وہ پاس ہو جانے پر منسوخ اگر پاس ہو جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ قومی اسمبلی قرارداد کے ذریعے آرڈیننس کی مزید ایک آرڈیننس جاری کرے گی، اور جس کا بھی مدت جو ہوگا، اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا 120 دن تک وہ توسیع کر سکے گی. اور اس توسیع شدہ مدت کے اختتام پر جو ہی 120 دن کمپلیٹ ہوتا ہے، وہ خود بخود منسوخ سمجھا جائے گا. اور اگر اسمبلی اس مدت کے اختتام سے پہلے 120 دن ختم ہونے سے پہلے جو ہی 119واں دن لگتا ہے، تو اس کے اختتام سے پہلے 119 دن ختم ہونے سے پہلے اس کی اگر قومی اسمبلی اس کو منسوخ کر دے تو وہ منسوخ ہو جائے گا، ورنہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا. اور اگر قومی اسمبلی اس کو پاس کر دے تو مزید آگے کے لیے 120 دن کے لیے مزید وہ نافذ ہو جائے گا، جب تک کہ باضابطہ طور پر پارلیمنٹ میں اس پر قانون نہ بنا دیا جائے. مزید شرط یہ بھی رکھا گیا ہے کہ اس مدت یعنی 120 دن کی مدت کے لیے توسیع ایک مرتبہ دی جاتی ہے دونوں ایوانوں کے سامنے، یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی. اگر اس معاملات میں سے کسی سے متعلق احکام، آرڈر شامل نہ ہو، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ، اگر یہ دونوں میں سے کوئی بھی اگر اس آرڈیننس کے اوپر کوئی ریزرویشن نہ ہو، کوئی آرڈر نہ ہو، کوئی حکم نہ ہو، اور وہ اپنے نفاذ سے 120 دن کے اختتام پر، اگر 120 دن کی اختتام بھی ہو جاتی ہے اختتام پر، یا اگر دونوں میں سے کوئی ایوان یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی اس مدت کے اختتام سے قبل، یعنی 120 دن کی مدت کے ختم ہونے سے پہلے، مدت کے اختتام سے قبل نامنظوری کی قرارداد پاس کر دے،
نہ کھپے، نہیں منظور ہے یہ آرڈیننس، اگر ایسا پاس کر دے سینٹ یا قومی اسمبلی تو اس قرارداد کے پاس ہو جانے پر منسوخ قرار پائے گا۔ اگر قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں اس کو ریجیکٹ کر دے یہ آرڈیننس کو، تو بھی یہ جو آرڈیننس ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایک کر دے، قومی اسمبلی کر دے یا سینٹ کر دے، تو بھی اسے منسوخ تصور کیا جائے گا، مگر اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی ایوان یعنی سینٹ یا قومی اسمبلی اگر قرارداد کے ذریعے، ایک مسودہ کے ذریعے، ایک ریزولوشن کے ذریعے اس کو مزید 120 دن کے لیے اگر توسیع کر دے صدارتی آرڈیننس کو، تو یہ توسیع شدہ مدت کے اختتام یعنی اگر کر دیتی ہے تو اس آرڈیننس کو پھر کنٹینیو کر دیا جائے گا، اور اگر نہیں کرتی تو وہیں پہ بریک کر دیا جائے گا، اور اگر منسوخ کے اختتام سے قبل اس کی نامنظوری کی قرارداد پاس کر دے تو اس قرارداد کے پاس ہو جانے پر اس کو منسوخ تصور کیا جائے گا۔ مزید اس کو اس طرح بھی کہ آرٹیکل 89 کا پیرا نمبر 2 کا الف یہ کہتا ہے کہ صدر کی جانب سے کسی وقت بھی یہ آرڈیننس کو واپس لیا جا سکتا ہے، یعنی صدر اگر آرڈیننس نافذ کر دیتا ہے، صدر خود ہی اس کو سیز کر دے، واپس لے لے، ختم کر دے، تو یہ ممکن ہے کس آئین کے تحت؟ آرٹیکل نمبر 89 کا پیرا نمبر 2 کا بی اس کے مطابق، اور آرٹیکل نمبر 89 کا پیرا نمبر 3 کا الف کیا کہتا ہے کہ پیراگراف الف جو ہم ابھی بیان ہم نے کیا ہے، پیراگراف نمبر الف کے ذیلی پیراگراف اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے اس کا اول کے اس گراف اس کے پیج نمبر اول کے تحت آرڈیننس جو صدر جاری کرتا ہے، آرڈیننس کا مطلب ہمیشہ سمجھیے گا کہ یہ جاری ہوا ہے صدر کی طرف سے۔ یہ ایک چھوٹی سی سمجھ کے لیے چھوٹی سی بات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جہاں لفظ آئے گا آرڈیننس، وہاں اس کا مطلب یہ ہے گورنر نے یا صدر نے اس کو نافذ جاری کیا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ آرڈیننس کب ختم ہوگا، کب تک رہ سکتا ہے، یہ اس کے اوپر ہم آئین کی روشنی میں بحث کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، سینٹ میں اس آرڈیننس کو پیش کیا جاتا ہے پارلیمانی طرز نظام میں، پارلیمانی نظام حکومت میں۔ ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام حکومت ہے، اصل میں ہمارے ملک میں طاقت کا نظام ہے۔ صرف اس کی وجہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک فساد کا شکار ہے، اس کی وجہ جو مجھے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عوام اپنے آئینی قانونی ذمہ داریوں سے، حقوق سے واقف نہیں ہے۔ جن ملکوں کے عوام کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے قانونی آئینی حقوق کیا ہیں، تو وہ کبھی بھی اندھیرے میں نہیں رہتی، ان کو کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی ارباب اقتدار ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے ان کو آئین نے کیا حقوق دیے ہیں۔ اگر ان کے آئینی حقوق کو کوئی پامال کرے، اگر عوام کے قانونی حقوق کو کوئی پامال کرے، کوئی غصب کرے، کوئی ختم کرنے کی کوشش کرے، تو وہ عوام کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس ادارے کے پاس جائیں گے اور جا کر اپنے حقوق کو بحال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی کا حق ہے، جو پیدا ہوا اس کو اللہ نے بھی حق دیا ہے، اس کو ریاست نے بھی حقوق بے شمار ان کے حقوق ہیں ریاست میں، اللہ کے نزدیک تو ہے ہی ہے، فرض کو ادا کرو اللہ آپ کو آپ کا حق دے گا، لیکن دنیا میں بھی یہی ہے کہ آپ اپنے فرض کو یعنی قانون کو نہ توڑو۔ فرض کو کا مطلب دنیا کی نظر میں فرض کو ادا کرنے کا مطلب ہے آپ کسی قسم کی کوئی قانون کو نہ توڑو،
تو خود بخود آپ کو آپ کا حق ملتا جائے گا۔ تو آرٹیکل نمبر 89 کا پیرا نمبر 3 کا بی کہتا ہے کہ پیرا نمبر بی کے تحت دونوں ایوان پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کے سامنے یہ جو 120 دن کا آرڈیننس کا مسودہ ہے یہ پیش کیا جاتا ہے، اور بل منظور ہوگا جبکہ یہ پہلی دفعہ پیش کیا گیا تھا۔ اگر منظور ہوگا تو اس کو منظور کر دیا جائے گا، اگر منظور نہیں ہوگا تو منظور نہیں کیا جائے گا۔ یہ آئین قانون ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آرڈیننس 1961 آج تک موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پارلیمنٹ نے قانون کا درجہ دے دیا ہے، پارلیمنٹ نے ایکٹ کا کور چڑھا دیا ہے۔ اگر پارلیمنٹ میں اس کو پاس کر دیا جائے فار ایور تو رہے گا آرڈیننس، لیکن اس کے اوپر جو پیج لگے گا، کور جو ہوگا وہ پارلیمنٹ کا ہوگا۔ پارلیمنٹ کا مطلب قومی اسمبلی اور سینٹ۔ اگر آپ اپنے قانونی حقوق سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پیج کو فالو کریں۔ ہمارا ویب سائٹ کا نام ہے لیگل رائٹس ایکٹیوسٹ۔ اس میں ان ڈیٹیل چیزوں کو ہم نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں مزید اس سلسلے میں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہی دوسری ویڈیو آئے آپ تک وہ دوسری ویڈیو وقت پر پہنچ جائے۔ علم سے محبت کرنے والے لوگ طاقتور ہوتے ہیں۔ علم سے محبت کیجئے، اپنے آپ سے محبت کیجئے، ہمارے چینل کا خیال رکھیے اور ہمارے چینل سے بھی محبت کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔